کہ وہ 5 لوگ کون ہیں جو نماز پڑھتے تو ہیں لیکن اللہ کی بارگاہ میں ان کی نماز قبول نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ ناظرین اکرام، آپ ذرا سوچیں، وہ جو نماز پڑھتے ہی نہیں ان کا انجام کیا ہوگا؟ جو 5 نماز پڑھنے والے لوگ ہیں آخر ان کا انجام کیا ہوگا؟ آج کی اس ویڈیو میں ہم اور آپ دیکھیں گے۔ سب سے پہلا فرمایا گیا کہ وہ شخص جو شراب کا عادی ہو اگر وہ نماز کی پابندی بھی کرے تو اللہ کی بارگاہ میں اس کی نماز مقبول نہیں ہے۔ ایک حکایت میں آتا ہے، ایک مسجد کا امام جب مرا تو دیکھنے والوں نے دیکھا کہ اس پر قبر کا عذاب مسلط کر دیا گیا ہے، یعنی اس کی قبر کے اندر آگ جل رہی ہے اور وہ اس آگ میں مسلسل جلتا جا رہا ہے۔ لوگوں نے پوچھا، تو مسجد کا امام تھا، عالم دین تھا، تو لوگوں کو بلا کر دین سکھایا کرتا تھا، پھر تیرا یہ انجام کیوں کر ہوا؟ اس نے کہا، میرا گناہ یہ تھا کہ میں لوگوں سے چھپ کر مہینے میں 2 بار تھوڑی سی شراب پی لیا کرتا تھا، یعنی میری زبان کو شراب کا مزہ لگ گیا تھا اور میں امامت کرنے کے باوجود لوگوں سے چھپ چھپا کر مہینے میں 2 مرتبہ شراب کے چند گھونٹ حلق کے نیچے اتار لیتا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ میرے مرنے کے بعد قبر میں مجھ پر عذاب مسلط کر دیا گیا۔ اللہ اکبر۔ دوسرا شخص وہ ہے جو اپنے ماں باپ کا نافرمان ہے، اپنے ماں باپ کا باغی ہے، اپنے ماں باپ کا دل دکھاتا ہے، اپنے ماں باپ کو جھڑکیاں دیتا ہے، اپنے ماں باپ کی خدمت نہیں کرتا ہے۔ اگر ایسا شخص نماز پنجگانہ کے ساتھ ساتھ تہجد گزار بھی بن جائے تو بھی اللہ کی بارگاہ میں اس کی نمازیں مقبول نہیں ہیں۔ موجودہ دور میں بہت معذرت کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، جب اپنے ماں باپ کا دل دکھا کر تم مولا کو راضی نہیں کر سکتے ہو تو اپنے ماں باپ کو رلا کر ستا کر تم پیر کی خدمت میں لگے ہو، تم مزارات اولیاء پر آتے جاتے ہو اور تم یہ سمجھتے ہو کہ بابا کے ذریعے اللہ خوش ہو جائے گا، پیر فقیر کے ذریعے اللہ خوش ہو جائے گا۔ یاد رکھیں، اگر ماں باپ کا دل ہم نے دکھایا ہے، اللہ ہماری عبادات کو قبول نہیں فرماتا۔ اب آپ اس کے بدلے چاہے جو کچھ بھی کر لیں، اللہ ہرگز کوئی بھی عبادت قبول کرنے والا نہیں ہے۔ اس لیے اگر ماں باپ باحیات ہیں تو اپنے ماں باپ کی خدمت کی کوشش کریں، اپنے ماں باپ کو راضی کرنے کی کوشش کریں۔ اس کے بعد فرمایا گیا، تیسرا وہ شخص ہے جو ریاکاری کرتا ہے، یعنی وہ نمازیں پڑھتا تو ہے لیکن وہ چاہتا ہے کہ نماز پڑھنے سے لوگ مجھے بڑا نمازی سمجھیں، لوگ میری عزت کرنا شروع کر دیں، لوگ میری بات پر یقین کرنا شروع کر دیں اور ہر کوئی مجھے احترام کی نظر سے دیکھا کرے۔ اللہ رب العزت ایسے ریاکار کی، دکھاوے کرنے والے کی نمازوں کو قبول نہیں فرماتا، بلکہ حدیث مبارکہ میں یہاں تک آتا ہے، ایک آدمی اگر صرف دکھاوے اور نام و نمود کے لیے، واہ واہی کے لیے اپنی گردن بھی کٹا دے، اللہ کی بارگاہ میں اس کی شہادت مقبول نہیں ہے۔ ایک آدمی اگر حج پر جائے یہ سوچ کر کہ دنیا حاجی صاحب کہے گی، اس کو یہ عزت تو مل جائے گی، لیکن اللہ کی بارگاہ میں اس کا حج مقبول نہیں۔ ایک شخص اگر دن رات اللہ کے سجدے کرتا ہے اور صرف اس لیے تاکہ سوسائٹی میں اس کی عزت بڑھ جائے، لوگ کہیں بڑا نیک آدمی ہے، بڑا نمازی آدمی ہے، بڑا پرہیزگار معلوم دیتا ہے، دنیا میں اس کو یہ سب کچھ مل جائے گا لیکن اللہ کی بارگاہ میں اس کی نمازیں مقبول نہیں۔ اسی طرح فرمایا گیا، چوتھا وہ شخص جو سود خور ہے، یعنی وہ جو بیاج کے دھندے کرتا ہے، سود کے کاروبار کرتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں اس کی عبادت مقبول نہیں۔ آپ جانتے ہیں سود لینا بھی حرام ہے، سود دینا بھی حرام ہے، اپنی سفارش لگا کر کسی کو سود دلانا بھی حرام ہے، اس کی لکھت پڑھت کرنا بھی حرام ہے۔ آپ شریعت کے اصول کو اچھی طرح سے سمجھ لیں، اگر شریعت نے کسی چیز کو ناجائز و حرام قرار دے دیا ہے تو صرف ایسا نہیں ہے کہ اس کے استعمال کو ناجائز و حرام قرار دیا گیا ہے، بلکہ اس سے ریلیٹڈ جتنی چیزیں ہیں وہ سب کی سب ناجائز و حرام ہیں۔ مثال کے طور پر اگر شراب حرام ہے تو پینا ہی صرف حرام نہیں ہے، پینا بھی حرام ہے، پلانا بھی حرام ہے، بیچنا بھی حرام ہے، بنانا بھی حرام ہے، لین دین کرنا بھی حرام ہے، کہیں پہنچانا بھی حرام ہے، لکھت پڑھت کرنا بھی حرام ہے، اس کی بوٹل بنانا، پیکنگ کرنا، برانڈنگ کرنا، یعنی اس سے ریلیٹڈ جتنی چیزیں ہیں شرعاً وہ ساری کی ساری چیزیں ناجائز و حرام ہیں۔ اسی طرح اگر بات
بات سود کی جائے تو جو لیتا ہے دیتا ہے اسی کو گناہ نہیں ہوگا، بلکہ اس میں ہم جس طرح سے بھی شریک ہوں گے، اگر ہم نے کسی کو لے جا کر سود پر پیسہ دلوا دیا ہم بھی برابر کے گناہ میں شریک ہوں گے۔ اللہ سود خور کی عبادت کو، اس کی نمازوں کو قبول نہیں فرماتا۔ سود کا کاروبار حرام ہے، اور حرام کا ایک لقمہ اگر حلق کے نیچے اتر جائے تو اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ 40 روز تک اس بندے کی عبادت کو قبول نہیں فرماتا، اللہ 40 روز تک اس بندے کی دعاؤں کو قبول نہیں فرماتا، اللہ 40 روز تک اس بندے کی طرف اپنی نظر رحمت کو نہیں فرماتا۔ اللہ اکبر۔ حرام کا ایک لقمہ حلق کے نیچے چلا جائے تو 40 دن کی ساری عبادات ضائع ہو جاتی ہیں۔ جس نے اسی کو اپنا روزی روٹی کا ذریعہ بنا رکھا ہو، جو اسی کمائی سے خود بھی کھاتا ہو، اپنے بیوی بچوں کو کھلاتا پلاتا ہو، آپ سوچیں کہ اس کا انجام کیا ہوگا۔ اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مقام پر فرمایا کہ جو حرام کمائی کے لقمے اپنے بیوی بچوں کے حلق کے نیچے ڈالتا ہے وہ گویا اپنے بیوی بچوں کے پیٹ میں جہنم کی آگ کو بھر رہا ہے۔ تو سود خور کی عبادت بھی اللہ کی بارگاہ میں مقبول نہیں، بلکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سود کو اتنا بڑا گناہ فرمایا، اتنا بڑا گناہ فرمایا، فرماتے سود کا سب سے چھوٹا گناہ یہ ہے، یعنی اس کا سب سے چھوٹا حصہ یہ ہے کہ بندہ اپنی ماں کے ساتھ بدکاری کرتا ہے۔ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ آپ سوچیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کا سب سے چھوٹا گناہ یہ ہے، تو پھر بڑے گناہ کا آپ اندازہ لگائیں کتنا ہوگا۔ پھر ایسے گناہگار کی عبادت کیا اللہ قبول فرمائے گا؟ اللہ اس حرام و ناجائز کاروبار سے ہمارے معاشرے کو پاک اور صاف فرمائے۔ اسی طرح فرمایا گیا پانچواں شخص وہ ہے، یہ وہ شادی شدہ عورت ہے جو اپنے شوہر کی ناشکری ہے۔ اللہ اکبر۔ ناظرین اکرام، ہر مسلمان یہ بات اچھی طرح سے جانتا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ایک شادی شدہ عورت پر اگر سب سے بڑا کسی کا حق ہے تو وہ اس کے شوہر کا ہے۔ اور اگر ایک عورت جو نماز کی پابندی کرتی ہے لیکن شوہر کی خوشی کا خیال نہیں رکھتی، اپنے شوہر کا دل دکھاتی ہے، اس کے ساتھ زبان دراز کرتی ہے، اس کی پسند ناپسند کا خیال نہیں رکھتی، تو اب وہ چاہے جتنی بھی نمازیں پڑھ لے اس کی نماز اللہ کی بارگاہ میں مقبول نہیں ہے۔ میں بہت معذرت کے ساتھ کہوں گا آج ہماری سوسائٹی میں بہت سی عورتیں ایسی ہیں شادی شدہ ہونے کے باوجود اپنے شوہروں کے ساتھ زبان درازی کرتی ہیں، اپنے ماں باپ کے لیے، اپنے بھائی بہنوں کے لیے اپنے شوہر سے الجھتی ہوئی، لڑتی جھگڑتی ہوئی نظر آتی ہیں۔ بعض بیویاں تو ایسی بے باک بے حیا ہیں کہ معاذ اللہ اپنے شوہر سے صرف زبان درازی نہیں کرتی، گالی بھی دے دیتی ہیں، ہاتھ بھی اٹھا لیتی ہیں، اگر ضرورت پڑ جائے تو گریبان بھی پکڑ لیتی ہیں۔ اللہ اکبر۔ ایسی عورت زندگی بھر چاہے جتنی عبادت کر لے، اگر اس کا شوہر اس سے راضی نہیں ہے اللہ کی بارگاہ میں اس کی کوئی بھی عبادت مقبول نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ پتہ چلا ناشکری عورت کی نہ اللہ عبادت قبول کرتا ہے، نہ اس کی شب بیداری قبول فرماتا ہے، نہ اس کے سجدے قبول کرتا ہے، بلکہ اس عورت کو شوہر کے ناشکرے پن کی وجہ سے سیدھے جہنم کی آگ میں ڈال دیا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم نے جن 5 لوگوں کے بارے میں سنا جن کی عبادات اللہ کی بارگاہ میں مقبول نہیں، اللہ ہمیں ان سے بچنے کی توفیق عطا کرے، اور ہم میں سے اگر کوئی ان میں سے ہے اللہ اسے توبہ کی توفیق عطا فرمائے۔ سب سے پہلا وہ شخص جو شراب پینے کا عادی ہو، دوسرا وہ شخص جو ماں باپ کا نافرمان ہو، تیسرا وہ شخص جو سود کے کاروبار کرتا ہو، چوتھا وہ شخص جو ریاکاری کرتا ہو، پانچویں وہ عورت جو اپنے شوہر کی ناشکری ہو۔ اللہ تعالیٰ ایسی بیماریوں سے ہم سب کی حفاظت فرمائے اور ہمارے معاشرے سے ان تمام تر برائیوں کا اللہ خاتمہ فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔